آخر ہمارے بچے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ کبھی کراچی سے، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی موٹر وے، کبھی کسی دکان کے گودام میں کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے کہ 7 سالہ بچہ، 8 سال کی بچی ہوس کے شکار ہو گئی ہے کسی درندے کی، اور اس کے بعد اس کی لاش مل گئی ہے۔ ہم اس مقام تک بحیثیت معاشرہ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم میں النور میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے۔ یہاں پر اس نگاہیں نیچے رکھنے کا یا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا، اس کو اگر ہم مفہوم میں یا تھوڑا سا تشریح کی طرف لے جائے تو ہر چیز کی شروعات، چاہے وہ بے حیائی ہو، گناہ ہو، زنا ہو، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں سے، آنکھوں سے۔ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس وقت، اور خاص کر کے ایسے جو درندے اس معاشرے میں گھوم رہے ہیں، وہ بھی اسی نگاہوں سے ہی اس کی شروعات کرتے ہیں، اور وہ جب صبح کسی 7 سال کی 8 سال کی بچی کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ رات کو ہوتی ہے پورن موویز کے ذریعے۔ جو یہ فحش مواد موبائل پہ دیکھتے ہیں، پورن موویز پوری رات دیکھتے ہیں، اور یہ متواتر دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں ڈوپامن نام کے کوئی کیمیکلز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہی ڈوپامن اس کو پورا کرنے کے لیے یہ پورن مواد اتنا متواتر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ پورن مواد بھی وہ ڈوپامن کو ٹچ نہیں کر پاتا، کیونکہ نارمل ہمارا جو ڈوپامن لیول ہے یہ 120 ہے۔ جب آپ پون دیکھتے ہو یہ 500-600 پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ 800-900 تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہی ڈوپامن لیول ہوتا ہے جو سگریٹ کی ایک کش، چرس کی ایک کش سے بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ ڈوپامن اوپر چلا جاتا ہے۔ تو پون مواد سے بھی ان کا پھر گزارا نہیں ہوتا، تو پھر یہ وہ ڈوپامن کو ٹچ کرنے، پورا کرنے کے لیے یہ پھر کسی 7 سال کی بچی کو، 2 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو اس طرح پکڑ لیتے ہیں اور ہوس کا شکار بنا لیتے ہیں۔ اب یہ اس کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت والدین انتہا درجے کے پریشان ہیں، پاکستان کے کسی بھی صوبے سے، کسی بھی شہر سے ان کا تعلق ہو، کیونکہ درندے رات کے اندھیروں میں نہیں گھوم رہے، درندے تو بالکل روشنی میں، دن کے اجالے میں اس طرح گھوم رہے ہیں، اور اپنوں میں ہی کوئی اس طرح ہوتا ہے۔ تو والدین کو یہاں پر اپنے بچوں کو کس طرح ٹرین کرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے والدین کو سب سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بنانا چاہیے۔ میں رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رشتہ تو والد ہے بیٹا ہے، والد ہے بیٹی ہے، ماں ہے بیٹا بیٹی، یہ تو رشتے ہیں، یہ تو ہے ہمارے، لیکن اس میں تعلق کیا ہے؟ تعلق اس چیز کا نام ہے کہ بچے کو اگر باہر کوئی اس طرح بات کہے اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائے کہ ماما پاپا کو نہیں بتانا آپ نے، تو وہ بچہ اس طرح ٹرین ہوا ہو کہ وہ سب سے پہلے آ کر ماما پاپا کو بتا دے۔ دوسری بات، اگر بچہ باہر کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پر، سپر مارکیٹ میں، ٹرانسپورٹ میں، اسکول سے جاتے ہوئے کسی بھی گاڑی میں اس طرح کوئی بھی ہو، اور اس کو ایسی جگہ پر ٹچ کیا جائے جو کہ بیڈ جگہ ہو، بیڈ ٹچ ہو، تو وہ بچہ اتنا ٹرین ہوا ہو کہ وہ آ کر اپنے والدین کو فوری طور پر بتا دے کہ مجھے آج بیڈ ٹچ دیا گیا ہے، اس جگہ پر فلاں انکل نے مجھے چھوا ہے۔ اگر والدین بچوں کے ساتھ اس طرح رابطہ، اس طرح تعلق بنانا چاہیے، والدین کو اس طرح گپ شپ لگانی چاہیے فرینڈلی انداز میں، کہ اگر بچہ ان کے سامنے کہے کہ فلاں انکل گندے ہیں، فلاں انکل برے ہیں، یا فلاں جو پپو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، یا فلاں جو ڈرائیور ہے جس کے ساتھ میں اسکول جاتا ہوں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں جاتا ہوں، تو یہ اشارے ہیں، یہ وہ سمپٹمز ہے جب بچہ آپ کو کچھ اہم بات بتانا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ ڈر رہا ہو، آپ سے بھی ڈر رہا ہو، یا شاید اس کے پاس وہ وکیبلری نہ ہو جس کی ذریعے وہ ایکسپلین کر لے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بچہ تب والدین کو بتاتا ہے جب والدین کا اور بچے کا آپس میں تعلق انتہا درجے کا مضبوط ہو۔ رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، تعلق کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں والدین بھی اتنے ہی شریک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ والدین اکثر اس چیز کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ مانتے ہیں آج کل بہت زیادہ مصروف ٹائم جا رہا ہے، لیکن والدین کو اس سچویشن میں اپنی یہ مصروفیت تھوڑا سا کم کر کے بچوں کے لیے وقف کرنا ہوگا۔
اور پورے دن کے اختتام پر جب بچہ سو جائے تو بیڈ پر کوئی اس طرح سٹوری یا پھر اس طرح کچھ باتیں کرنی چاہیے کہ اس سے بچے کو یہ احساس ہو کہ اگر پورے دن میں میرے ساتھ جو ہوا ہے میں یہاں پر وہ جتنا بھی سٹریس ہے وہ میں اس جگہ پر ریلیز کروں گا، اور وہ ریلیز کیا ہے، والد کی شکل میں ہوگا یا پھر والدہ کی شکل میں ہوگا۔ تو یہ ہمیں خود اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور ہمیں خود اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہوگی، چاہے یہ کام جتنا بھی مشکل ہمیں کیوں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔